بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میرا نام برائے ثاقب ہے۔ ناظرین، کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت ہے جس ملک میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہ جمہوریت ہے کہ جہاں پر نظریاتی اختلاف رکھنے والی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے سروائیول کے لیے بینڈ آف دا ڈے اکٹھے ہو کر وفاق میں بھی گورنمنٹ بنا لیتی ہیں، اور جب کہانی آتی ہے امارات کی، جب کہانی آتی ہے پاسپورٹس کی، جب کہانی آتی ہے تنخواہوں کی، تو وہ تحریک انصاف کے جو تبدیلی لانے آئی تھی اور جن تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف کھڑی رہی تھی، وہ بھی خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایسے بل کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے لایا جاتا ہے، لیکن سب کے سب لائن میں لگ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس بل کی حمایت کرتے ہیں اور اس بل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ وہ تحریک انصاف ہو، وہ پی ایم ایل این ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جو مخالف ہیں، وہ لوگ بھی اینڈ میں اکٹھے بیٹھ کر اس بل کی حمایت کرتے ہیں۔ میرا سوال بڑا سادہ سا ہے، یہ چند ہزار لوگ، میں ان کو چند ہزار بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیاں، تمام سینیٹرز، تمام ایم این ایز، ان سب کو ملا لیجئے تو ان تمام سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ لوگ سب کے سب اکٹھے اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، سینٹ کے سیشن میں بیٹھتے ہیں، کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، پاکستان کا ٹیکس پیئر، ایک غریب آدمی جو 25,000 50,000 لاکھ روپے کماتا ہے، اس سے بھی ٹیکس کٹتا ہے ہر چیز کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں، جب وہ آپ کے پانی اور کافی کے پیسے بھی وہ پے کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا قانون سازی کرتے ہیں؟ اور اس کے لیے آپ نے ابھی تک کون سا ایسا ایکٹ پاس کیا ہے کہ جس میں بینڈ آف دا ڈے میں کہوں کہ میرا بلوچستان کے کسی دیہات میں بیٹھا ہوا پاکستانی اس سے فیضیاب ہوگا یا اس کی زندگی آسان ہوگی؟ مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی تقریباً 50% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ایوری پیسنگ ڈے میرے جو نوجوان ہیں 18 سے 30 40 سال کی ایج کے اندر، ان میں جاب لیسنس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے حکمرانوں کی کالی کالی گاڑیاں، نیلی نیلی گاڑیاں نہیں آتی ہیں، بلٹ پروف ہوتی ہیں، بوم پروف ہوتی ہیں، اور یہ جب اپنے مفاد کے اوپر بات آتی ہے تو یہ تمام کے تمام لوگ بیٹھتے بھی اکٹھے ہیں، قانون سازیاں بھی کرتے ہیں، اور اگنور کون ہوتا ہے؟ آپ اور میں۔ آج اسی پہ بات کریں گے۔ مجھے آج کے شو میں جوائن کر رہے ہیں 3 سینئر صحافی، مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب محسن بیگ صاحب آپ کا شکریہ، مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب سعید قاضی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں عمر دراز گندل صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بیگ صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی جہاں پر اپوزیشن اور حکومت کی رفٹ ہر اجلاس میں، ہر پریس کانفرنس میں کھل کے سامنے آتی تھی، بٹ سر جب اپنی امارات کی باری آئی تو سب کے سب اکٹھے ہو گئے سر۔ بہت شکریہ۔ بیسیکلی تو یہ پہلی بار نہیں ہے، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو یا پروونس کی اسمبلیز ہو، جب اپنی مراد اور ایشوز کی بات آتی ہے، سیلریز کی بات آتی ہے، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف وہاں آتا ہے جہاں پہ عوام کے لیے کوئی بل ایسا ہو جس میں مفاد عامہ کا فائدہ ہو یا عوام کا فائدہ ہو، اس پہ ان کے جو ڈیبیٹ ہے یا اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جی تو بیسیکلی اے پی اسمبلی نے تو خیر ساری لیمٹس ہی کراس کر دی ہیں۔ جو انہوں نے بل پاس کیا وہ دیکھ کے بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ اس حد تک اس ملک کو اس قسم کی بلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جو قومی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں، آپ اگر ان کے حقیقت میں گوشوارے چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ اپنے ڈیکلیریشن میں بھی بہت سی چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ اس کے ٹاپ آف دیٹ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مراد گرین پاسپورٹ، یلو پاسپورٹ، بلو پاسپورٹ، آمین کوئی لمٹ ہونی چاہیے، اور یہ ونس فار آل جو لوگ ان کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو ووٹ اسمبلی میں اپنے جو ہے وہ بلوں کے لیے یا اپنی سہولیات کے لیے یا اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجتے ہیں، نہ کہ ان کو وہاں جا کے ایک ایلیٹ کلب بن جائے جن کو وہ ساری فیسیلیٹیز ملے جو ایک عام پاکستانی شاید تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سر، آپ نے لیڈ کلب کی بات کی ہے، یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا اسی بل کو، تو اس میں یہ بھی تھا کہ جہاں جہاں کے کوئی ممبران اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لوکل کلبز کی ممبرشپ بھی ان کو دی جائے۔ مطلب کہ اگر کوئی لاہور کا، میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی لاہور کا ممبر ہو تو لاہور جم خانہ کی ممبرشپ ملے گی اس کو، اگر کوئی اسلام آباد کا ممبر ہو تو اس کو اسلام آباد کلب کی ممبرشپ بھی ملنی چاہیے۔ سر، یہ بھی اس بل میں تھا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کی حسرتیں کیا ہیں۔ انہوں نے خاک کام کرنا ہے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ آپ کے بھی کے حالات دیکھ لیجئے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیجئے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اس کو تو ڈیبیٹ کرنا ہی اتنا ویسٹ آف ٹائم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو احساس نہیں ہے کہ ملک کن حالات میں ہے، اور جو ان کا خاص کر ان کا جو پروونس ہے اس میں دہشت گردی کس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے۔ یہ اپنی مراد کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے ترقیاتی بجٹ جو کہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ کمیشن میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے اس کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ کبھی ایسے کسی پارلیمنٹیرین کو ووٹ دے کے سپورٹ کر کے
اسمبلی میں نہ پہنچائیں. سعید قائد صاحب، آپ نے بیگ صاحب کی گفتگو بھی سنی. سر، یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف تو سٹیٹس کو کے خلاف آئی تھی، پروٹوکول کے خلاف آئی تھی، کالے شیشوں کے خلاف آئی تھی، 8 اسلحہ لائسنسوں کے خلاف آئی تھی، تنخواہیں بڑھانے کے خلاف آئی تھی. آئی ریممبر دیٹ ابھی ریسنٹلی ایک پارلیمنٹیرین نے ایک شو میں کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے کہا ہماری تنخواہیں بڑھائیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل تنخواہیں نہیں بڑھیں گی. اب سر وہ جیل میں ہیں تو تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، امرات بھی بڑھ رہی ہیں. سر کیا یہی اصل تبدیلی تھی؟ یہ کب سے انقلابی پارٹی تھی؟ جی، سٹیٹس کو کی پارٹی تھی. مجھے بتائیں، خسرو بختیار صاحب مزدوروں کے نمائندے تھے. ان کے چھوٹے بھائی پنجاب میں وزیر تھے، وہ کیا غریب غربا نے ان کو بھیجا تھا؟ کوئی 2-4 بندے آ گئے تھے چلے گراس روٹ سے. بنیادی طور پر عمران خان جو ہیں وہ ان کا نظریہ جو تھا وہ ویلتھ کریشن. میں نے ان سے عرض کی جب میں ان کے خدمت میں انٹرویو کے لیے حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور ویلتھ تو کریٹ ہو رہی ہے مگر ساری اوپر جا رہی ہے، نیچے نہیں آ رہی. آج کی سیاست کا المیہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جو کام کر دیا ہے اسمبلی نے، یہ پنجاب اسمبلی میں نہیں ہو رہا. جی ہو رہا ہے. یہ سارے جڑے نے میلاد شریف کرا رہے ہیں اپنی کراچی دی اپنا جو اسمبلی ہے، جو سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ ہے. کراچی بائی دا وے اکارڈنگ ٹو اکانومسٹ دنیا کے 173 شہروں میں سے گندگی کے اعتبار سے، خرابی کے اعتبار سے 170ویں نمبر پر ہے. تو یہ وہاں پہ، اور ان کے بنگلے جا کے دیکھیں، ان کے گھر جا کے دیکھیں، ان کا طرز حیات جا کے دیکھیں، تو انہوں نے کون سا غلط کام کیا بھائی؟ they have followed in the great tradition of what پنجاب اسمبلی اور اس کے But sir, they claimed they were different, sir. That is the question. They were claiming they are different. That's the question. سر وہ کلیم کرتے تھے نا کہ ہم مختلف ہیں، باقیوں سے نئے آئے ہیں. تبدیلی لائیں. کلیم تو سارے، میں بھی کلیم کرتا رہتا ہوں. کلیم کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کس منشور پہ آئے ہیں. یہ الگ بات کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے پیچھے آئے اور وہ ستائے ہوئے تھے 2 پارٹیوں کے، وہ انہوں نے زیادہ ان کی نفرت میں ووٹ دیا اور آج بھی اس کے پیچھے ہیں. آج بھی اس کے پیچھے ان کے پاس الٹرنیٹو نہیں ہے. اور اوپر سے یہ اتنے نالائق ہیں کہ اس کو جس طرح وہ ہم کہتے تھے نا بابا 9 گزہ ہے، وہ چلے اللہ تعالیٰ سے زندگی دے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں تو 900 گز قد بنا دیا انہوں نے اندر رکھ کے اور ساری کہانی. تو بنیادی طور پر یہ ایک بورژوا رائٹ ونگ پارٹی ہے، اشرافیہ کی پارٹی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر تھا. اب مثال اب اوپر کیونکہ رولنگ ایلیٹ کی لڑائی ہے اور ہاں اسٹریٹ پاور ہے تو آ جاؤ. سر وہ جتنی کی نکلی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. قائد صاحب واپس آتا ہوں، سر واپس آتا ہوں. کوندل صاحب، کل میں دیکھ رہا تھا آپ کمپیریزن کر رہے تھے سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی. سر ذرا میرے ناظرین کو بھی تھوڑا سمجھائیے گا کہ باقی اسمبلی کے ممبرز کے پاس کیا کیا مراحت ہیں اور خیبر پختونخوا والے الگ سے کیا مانگ بیٹھے. ایک تو ثاقب صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کا ایک لحاظ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ یہ قانون سازی نہ کرتے، اس بل کو نہ چھپاتے تو آج جو ڈیبیٹ اس پبلک لیول کے اوپر ہو رہی ہے یہ نہ ہو رہی ہوتی. آپ دیکھیے کہ قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر اور سندھ اسمبلی کے اندر کم و بیش یہ تمام تر جو فیسلٹیز ہیں یا جو مراحت ہیں یہ ارکان اسمبلی کو حاصل ہیں. اچھا، اب ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں آپ بھی ان کو جانتے ہیں، آپ کا بھی ذاتی تعلق ہے، باقی ہمارے جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کا بھی ذاتی تعلق ہے. یہ کوئی غریب نہیں ہے، میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے کے سارے صاحب ثروت لوگ ہیں، یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے جو باقی ایلیٹس ہیں انہی میں سے ان کا ایک پولیٹیکل فیس ہے. اچھا، اب ان کو یہ کیوں چاہیے اور یہ اسمبلیوں میں آتے کیوں ہیں؟ کیا یہ قانون سازی کرنے آتے ہیں؟ کیا یہ اس سوسائٹی کی انٹیلیجنسیاں ہیں جو اسمبلیز کے اندر پہنچتے ہیں؟ نہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ طاقت کی اس دوڑ میں آتے ہیں. اب خیبر پختونخوا اسمبلی نے جب یہ کیا تو کم از کم اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کو یہ مراحت چاہیے کیوں؟ اور اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. وہ پنجاب کا مائنڈ سیٹ ہو، وہ سندھ کا ہو، وہ وفاق کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو یا خیبر پختونخوا کا ہو، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے اور اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسے میں جب پاکستان کے اندر لوگ جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے جا رہے ہوں، جب لوگوں کی انکم کے اندر اس طرح اضافہ نہ ہو پا رہا ہو اور لوگوں کی روزانہ خبریں آتی ہوں ادھر خودکشی ہے، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اس وقت یہ مراحت کا اضافہ ہونا یا اعلان کرنا میرے خیال سے بے رحمی. اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان پارلیمنٹیرین سے یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہیے، وہ کسی جماعت سے ہوں، کسی بھی جگہ کے اوپر ہوں. دیکھیں نا کہ جو ٹیکس، جس کے ٹیکس سے آپ عوامی نمائندے بنتے ہیں، مراحت دیتے ہیں، وہ جائے گا، وہ ٹول ٹیکس ادا کرے گا، لیکن اس کا نمائندہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا. بھائی کیوں نہیں ادا کرے گا؟ ایک بات ہو گئی.
پھر اسلحہ لائسنس لینا جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایون ہمارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بیٹ کور کرتے ہیں محکمہ داخلہ کی تو ہمیں یہ کروا دیں. تو یہ ان کے لیے اگر انہیں فیس ادا کرنی ہے, اس پراپر پروسیجر کے اندر جانا ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر پابندیاں لگا دیتی ہیں. ہاں جہاں تک سبجیکٹ ٹو سیکورٹی ہے کسی بھی علاقے کو لے کر, کسی پارلیمنٹیرین کو لے کر, اس کی آپ اس کو ضرور سیکورٹی فراہم کریں جو ایز پر لا بنتی ہے. لیکن یہ ششکے جانا, یہ آپ کو کلبس کی ممبرشپ چاہیے, یہ آپ خود سے وہ عدالتیں لگانا شروع کر دیں گے, یہ نہ کریں. اس سے اور اس میں جو بے رحمی کی بات ہے, آپ دیکھیے کہ اس کا دفاع کون کر رہا ہے. تحریک انصاف سے زیادہ اس کا دفاع مسلم لیگ نون کر رہی ہے, اور اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. یعنی جو تاحیات پاسپورٹ کی تجویز ہے وہ احمد کنڈی صاحب لے کر آئے. پھر آپ نے جلال خان صاحب کا ٹویٹ دیکھا, پھر آپ نے صوبیہ صاحبہ جو ہے, اور کل انہوں نے سب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے. اور مجھے اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کل اس پریشر کے نتیجے میں سہیل آفریدی صاحب نے یہ تو ضرور کہہ دیا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے. مجھے لگتا ہے جیسے ہی میڈیا سے بات آؤٹ ہوگی, ان کا لا بن گیا ہوا ہے. پر ٹھیک ہے, میڈیا میں شور شرابہ کر رہا ہے, یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ میڈیا کی ہائپ ہے, یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں گے بھائی جو اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر لیا, کیوں بادر کر رہے ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جلال خان صاحب کی ایسے ہی بالکل. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. محسن بیگ صاحب, ایک واحد فیکٹر ہے جس کے اوپر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ملک آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے, وہ ہے عام آدمی کی زندگی, وہ ہے اکانومی, وہ ہے معیشت. اور آپ اس کے اوپر اکثر ٹاک شوز میں بھی بات کرتے رہتے ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں. سر موجودہ ٹیم اکنامک ریفارمز لا سکی نہیں لا سکی, یہ تو سوال ہی بہت دور کا ہے. سر یہ پرفارم بھی کر سکے, کوئی عام آدمی 25-26 کروڑ میں سے آدھی آبادی تقریباً غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. آپ اسپیسیفکلی اس کے اوپر بہت کھلا کے بات کرتے ہیں. سر واٹ وینٹ رانگ, میرا ایک پاکستانی ہوتے ہیں, مڈل کلاس کا ہوتے, کیا قصور ہے سر کہ مجھے ہی رگڑا لگ رہا ہے اس ملک میں؟ اچھا ڈیئر, ایسا ہے کہ ایوری تھنگ وینٹ رانگ فرام دا بگننگ ٹل اینڈ. بیسیکلی کوئی بھی ملک جو ہے اس کی اکانومی اچھی ہو یا بری ہو, جو مڈل کلاس ہے وہ اس کو تھرائیو کرتی ہے اور اس کو چلاتی ہے. جی ہم نے مڈل کلاس ختم کر دی. ادھر یو آر رچ اور پور, دیر از نو مڈل کلاس. اور مڈل کلاس کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر مڈل کلاس ایک شاک ابزرور کا کام کرتی ہے, وہ رچ کو اور پور کو ٹکرانے نہیں دیتی ہے. اب ہم سوسائٹی اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے جہاں تو آپ بہت غریب ہیں, آپ بالکل ہی وہ جو لائن ہے اس سے بہت نیچے ہیں, یا آپ الیٹ اور امیر کہلاتے ہیں. یہ کسی بھی معاشرے میں آپ کسی وقت بھی دیکھیے گا کہ ایک مدرسے کا بچہ اور بیکن ہاؤس کا بچہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. معاشرے میں ہم نے بہت زیادہ ڈفرنس پیدا کر دیا ہے, بہت زیادہ ہیٹریڈ بھی ہے. ٹاپ آف دیٹ جو الیٹ ہے وہ اپنے لیے قوانین بھی بنا لیتی ہے, وہ اپنے لیے چیزوں کو ٹلٹ بھی کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ایک پارٹی کا سٹیٹس کو ختم کرنے کا, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا. وہ بھی سائیکل پہ جانے کی بات کرنے کے بعد وہ ہیلی کاپٹر پہ آ گیا. تو مقصد یہ کہ یہ سب لوگ, جو آپ کو حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ وہی لوگ ہیں جو سب اپوزیشن اور سرکار میں ہیں. انہوں نے مختلف پارٹیاں بدلی, ان کے بڑوں نے مختلف پارٹیاں بدلی, مائنڈ سیٹ وہی ہے, کبھی ایک پارٹی میں جاتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اپورچونسٹ, جہاں موقع ملتا ہے کہ وہاں سے یہ نکل کے سرکار میں رہ سکیں گے, وہاں آپ تقریباً 90% لوگ وہی ہیں جو کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے, آج کہیں اور بیٹھے ہیں کل کہیں اور ہوں گے. تو یہ عوام کو سوچنا چاہیے, یہ جو سسٹم ہے پارلیمانی سو کالڈ, یہ اس ملک میں ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ سسٹم اگر اتنا اچھا ہوتا تو امریکہ بھی اپنا لیتا, رشیا بھی ہم سے یہ سسٹم دیکھ لیتا. بھائی یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, آپ ملک کو پیچھے لے جا رہے ہیں, عوام کا برا حال ہے. اس میں اکانومی بڑی دور کی بات ہے. آپ کا فنڈامنٹل, آپ کا ہوم گراؤنڈ, آپ کی جو لاز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اکانومی آپ کی اٹھ سکے. ہیوی ٹیکسیشن ہے اتنی, مطلب پورے ریجن میں سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں ہے. تو کون بزنس کرے گا جی باہر سے آ کے؟ آپ کی فورن انویسٹمنٹ زیرو ہے. وہ اس لیے ہے کہ کوئی پاگل پن نہیں کرے گا کہ وہاں سے اٹھ کے آ کے یہاں پیسہ لگائے اینڈ مور دین 50% ٹیکس دے. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنے لاز کو, اپنے گھر کو, اپنی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے جو لاز بنانے ہیں, انڈسٹریل پالیسی دینی ہے, وہ نہیں ہوگی, یہاں کچھ نہیں ہوگا. جو ہے بزنس
وہ بھی بند ہو جائیں گے. صاحب یو جسٹ آپ نے فرمایا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. سر کیا سسٹم لے کے آئیں, واٹ شوڈ وی ڈو, کون سا سسٹم ہے کہ جس پہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں کہ بھائی یہ ڈیلیور کر لے گا؟ دیکھیے سسٹم یہ بھی چل سکتا ہے لیکن اس کو چلایا نہیں جا رہا. اس کو پرپسلی فیل کیا گیا ہر لحاظ سے. اور یہاں پہ جو کاروبار کرنا ہے پتہ نہیں جو لوگ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ جہاد ہی کر رہے ہوں گے. یہاں تو اتنے محکمے ہیں اور ایسے ایسے لاس بنا دیے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں یا سو کالڈ فیصلہ ساز ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اس سسٹم کے تحت ملک نہیں چلے گا. سر میں ایک صرف گزارش کروں گا, ہم جو 4 لوگ اس ٹائم اسکرین پہ ہیں نا سر, ہم چاروں میں سے سب سے زیادہ قریب فیصلہ سازوں کے آپ ہیں. سر ٹی وی کے توسط سے بھی اور ذاتی طور پہ بھی یہ بتائیں ان کو کہ بھائی نہیں چل رہا, غریب آدمی مر رہا ہے. میں آپ یقین کریں گے کہ میں روز ڈیلی بیسس پہ بتاتا ہوں کہ بے روزگاری آپ کی 25-26% ہے, کوئی غور نہیں کر رہا. کوئی نوجوان آپ دیکھ لیجیے کروڑوں اربوں روپے لگا کے ماں باپ بچوں کو ایجوکیشن کرواتے ہیں, 25,000 روپے کی نوکری اس سسٹم میں اویلیبل نہیں ہے. until you have a big سفارش تو ادروائز تو نوکری ملتی نہیں ہے. تو مقصد یہ کہ یہ کب تک چلے گا؟ آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ گھروں میں بچے بیٹھے ہیں, جاب نہیں ہے. تو یہ کریشن آف جابس, یہ سرکولیشن آف منی, یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے یہ حکومت کی پالیسیوں کے اوپر ہے. اگریڈ سر, اگریڈ. قاضی صاحب, بیگ صاحب کی بڑی کام کی گفتگو تھی کہ سر سسٹم ڈیلیوری نہیں کر پا رہا, اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ امینڈمنٹس لائیے, اس میں چینجز لائیے, سربراہ چینج کیجئے, کیا کریں سر؟ آگے تو ملک کو لے کے چلنا ہے. 25-26 کروڑ کی آبادی ہے, چھوڑا تو نہیں جا سکتا نظام کو. بات یہ ہے کہ سسٹم جو ہے یہ واشنگٹن کنسنسس کے تحت بنا تھا, ریکنامکس تھا 80 میں, اور جو آپ نے سسٹم ان پلیس ہے یہاں نہیں پوری دنیا میں کلیپس کر رہا ہے. آپ کی پرائیویٹائزیشن شروع سے لے کے آخر تک فیل ہوئی. آپ کا یہ تھیسس کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس, اس سے کیا ہوا؟ حکمرانوں نے بزنس کرنا شروع کر دیا. آج آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں جی, آپ اس طرح کریں کہ ایک حکمران جو 30-40 سال سے اقتدار میں ہے اس کی 90 کی ریٹرن نکالیں ٹیکس کی, اور اس کی نکالیں آج کی, تو اس کا گروتھ ریٹ نکالیں اس کے نجی کاروبار کا 20-25% سے کم ہوا تو مجھے آپ جو مرضی کر دیجئے گا. اور جو اس نے ریاست چلائی وہ 2-3% پہ کھجل ہو رہی ہے. پہلی تو یہ کہ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا, پولیٹیکل اقتدار کو استعمال کیا گیا نجی کاروبار کو بڑھانے میں. اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جی, مینوفیکچرنگ از دی بیسس ہوتی ہے ترقی کی. اور یار یہ حکمران ٹرمپ سے لے کے پاکستان تک جو ہے کرپٹو کرنسی میں گھسے ہوئے ہیں خود. جو آپ کا کسینو ہے, یہ سٹاک ایکسچینجوں کے کسینو میں گھسے ہوئے ہیں. اور پراپرٹی ادھر سے سڑک گزر رہی ہے, ادھر سے یہ بنے گا اپنا ایئرپورٹ, ایتھے 500 کنال زمین خرید لو. یہ ایک ریٹروگریسو کلاس ہے, یہ کوئی تاریخ کو 1 انچ آگے نہیں لے کے جا سکتی. آج امریکہ کی مثال دیکھیں, آج اس کا سروے آیا ہے, میں بتاتا ہوں سسٹم کا. یہ چھپا ہے وال سٹریٹ جرنل میں. 51% لوگوں نے پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں کیپٹلزم کو ریجیکٹ کر کے سوشلزم کی طرف اشارہ کیا ہے. اور 12% لوگ ٹوٹل رہے ہیں امریکہ میں, جس سے آپ اتنی آئیڈیل ڈیموکریسی, آج کی خبر ہے نکال کے دیکھیے گا. 12% لوگوں کا کچھ تھوڑا بہت یہ برانڈ آف جمہوریت جو ہے, جو سرمایہ داروں کی لونڈی ہے, اس پہ صرف 12% لوگوں کا امریکہ میں اعتماد ہے. آج کا تازہ ترین سروے ہے. وہاں پہ جو زوران ممدانی ہے, جو سوشلزم کے نام پہ آیا اور پورا جو سنڈیکیٹ تھا نیو یارک کا, انہوں نے ملینز آف ڈالر جھونکے, وہ جیت رہا ہے اس کے ساتھ بڑے. تو بھائی آپ کا نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ اور یہ جو سسٹم تھا کہ امیر کو امیر تر کر دو, غریب آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ سارا فراڈ تھا, 2 نمبر تھا, یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. سر ایتھے کی کریے, یہاں پہ کیا کریں سر؟ پاکستان میں کیا کریں؟ یہاں کا سلوشن دیجئے سر مجھے, پاکستان کا سلوشن دے سر مجھے. یہ پاکستان کا نہیں, دنیا بھر کا سلوشن ہے. آپ کو واشنگٹن کنسنسس سے بغاوت کرنی پڑے گی. آپ کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل ہے 38D ہے, 25A ہے یا 3 ہے, یہ اس کو روبہ عمل لانا پڑے گا. آپ کو ذرائع پیداوار, آپ کو ناجائز ذرائع پیداوار بحق کے عوام ضبط کرنے پڑیں گے.
एक छोटा सा काम किया था सर नेशनलाइजेशन पहले भी हुई थी, आज तक रिकवर नहीं कर सके सर। पहले भी इस मुल्क में एक दफा नेशनलाइजेशन हुई थी। काई साहब मेरी गुजारिश सुने सर, एक बार नेशनलाइजेशन पहले भी हुई थी। आपको आज सरे नौ, मैं आखिरी फिक्रा बोल रहा हूँ, आज सरे नौ तरतीब करनी पड़ेगी अपने ज़राए पैदावार की। क्यों? ये जो सारे ज़राए बैंकों के मालिक, ये जमीनों के, ये फैक्ट्रियों के, ये हुकूमत इनके पास, असेंबलियां इनके पास, दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। मेरे इतने खूबसूरत मुल्क को इकोनॉमिक वेस्टलैंड में चेंज कर दिया। ये इसमें कौन सा मुझे आइंस्टाइन की जरूरत है कि तुम्हारा निजाम गलत है, तुम गलत हो, तुम्हारा असल मकाम तारीख का कूड़ेदान है। और इस मुल्क के जो मेहनत कश है, जो वर्किंग क्लास है, जो रियल रूलिंग क्लास जैसे होना चाहिए, उसको तुझे जलील करते हैं। मेहनत को आप जलील कर रहे हैं, और जो 2 नंबर तरीके से माल लेके आए हुए हैं उनको सर पे बिठाया हुआ है। नहीं सर, देखिए शहबाज शरीफ साहब शबाना रोज मेहनत करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हैं। गोंदल साहब, सर ये जो काई साहब की गुफ्तगू से मुझे समझ आ सका, जो मोहसिन बेग साहब के हमारे दोनों सीनियर जिनकी गुफ्तगू से जो मुझे समझ आ सका, सर क्या करें, नेशनलाइजेशन की तरफ दोबारा जाएं, क्या करें, कोई पूरा निज़ाम बदल दें, डेमोक्रेसी जिसमें आप और मैं हम सब बिलीव करते हैं, रोज़ उसके गुण गाते हैं, रोज़ जस्टिफाई करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कमज़ोर है, बेहतरी होनी चाहिए, क्या करें सर? है वो जेन्युइनली अवाम के वोटों से बनने दें, और आप ये हुकूमतों को रियलाइज करने दे कि उन्होंने 5 साल के बाद अवाम के पास जाना है और अवाम के वोट से हुकूमत बननी है। तो फिर आप देखेंगे एक तब्दीली। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई है साकिब साहब? प्रॉब्लम पिछले थोड़े अरसे की बदकिस्मती ये है कि इस पूरी की पूरी पावर इक्वेशन में से पाकिस्तान के लोग निकल गए हैं, अवाम निकल गई है। जब अवाम निकल गई तो मुझे बताइए कि इस वक्त जो आपका पूरे का पूरा एक सेटअप है, एक अरेंजमेंट किया गया है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं? वो तो नारा लगाते हैं कि जी हम तो मुश्किल फैसले कर रहे हैं, जी हम तो सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचा रहे हैं। नहीं भाई, आप इक्तदार के लिए आए हैं, आपको इक्तदार चाहिए था, आपके केसेस का मसला था, आपके मुखालिफ को दीवार में चुनना था, आपने वो चुनवा लिया। आपने मुतालिबात करने थे, वो आपके मुतालिबात मान लिए गए। हाँ, इस पूरे निजाम ने किया क्या? इसने ये किया, जो डिबेट अभी हो रही थी, इन्होंने अमली तौर पे वो जो कहते थे ना कि इस मुल्क में से गरीब खत्म कर देंगे, ये फैसला किया गया कि इसको वाकई एलिमिनेट किया जाए और अमीर और गरीब का फर्क खत्म किया जाए। इस मुल्क में एक ही तबका होना चाहिए, वो हुक्मरान तबका है। वो हुक्मरान तबके के नीचे उन्हीं तरह के कुछ और खानदान है। यहां एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का पॉइंट आया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बुलाएं नवाज शरीफ साहब को, उनसे पूछें इस मुल्क के अंदर जो है वो किस तरीके से स्टील मिल को चला सकते हैं, कैसे मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जा सकता है। बुलाएं शाहिद खान अब्बासी साहब को, उनसे पूछें हुजूर कैसे पीआईए को मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जा सकता था जो हम नहीं बना सके। और फिर आप पूछें, और ये कितनी बदकिस्मती की बात है, ऐसे बहुत सारे ये जो बाबू बैठे हुए हैं, इनसे सवाल करें कि ये कैसे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक सर्विसेज देने वाला कोई भी जो काम है वो काम करता है। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं, आप और मैं रोजाना या कभी कभार हमको मौका मिलता होगा कि कोई पार्सल किसी जगह भेजना होगा, कोई डॉक्यूमेंट भेजना होगा, पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस काम नहीं कर पा रहा, लेकिन इस तरह की निजी कंपनियां जो 5 मरले की दुकान के अंदर भी नहीं बनी होती, वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। बात नीयत की है, बात अकाउंटेबिलिटी की है, बात प्रायोरिटी की है, जो इनकी नहीं है। अब देखें ना, जो काजी साहब ने बात की है, ये कौन से खानदान है जो हुकूमत में आए हैं? चले जी, हम हर बुराई की बुनियाद तहरीक इंसाफ को कहना है तो निकाल देते हैं उनके 4-5 साल। उससे पहले कोई हम अमेरिका को कर्ज देते थे, हम IMF को कर्ज देते थे, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमतों में आ रही थी। इस नहज पर अगर हम पहुंचे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हमें देखें। एक बात मैं जरूर, जो मैं पूरी की पूरी, बेग साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की जो खैबर पख्तूनख्वा और उन्होंने बाकी हवाला दिया, हम गलती को गलती से कंपैरिजन करके अपनी गलती को जस्टिफाई करना चाहते हैं। हम एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस वक्त हुकूमत को खतरा नहीं है, इस वक्त किसी और को खतरा नहीं है। आई एम सॉरी टू से, इस निजाम को खतरा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन बेग साहब, पॉइंट ब्लैंक पे सर, कैटेगोरिकली शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा है या ऑल इज वेल? सर कोई खतरा नहीं है जी, फिलहाल तो यही कंटिन्यू करेंगे। सर, जिस तरह मेरा सवाल था वैसे ही आपका जवाब था कि यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सर, सुहेल वड़ाई साहब रोज लिख रहे हैं, रोज कहते हैं, आप भी इस पे बात करते रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोग भाई जो आपने राइट लेफ्ट से पकड़ के लाए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। सर, सारे चैलेंजेस हैं, आई एम श्योर कि ये चैलेंजेस जहाँ पे वही डिसीजन मेकर्स की बात फिर से उन तक ये पहुँच भी रहे होंगे, आपके मेरे प्रॉब्लम्स, देन व्हाट? क्या इसी तरह बस ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो है, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे हम उसको?
دیکھیں کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ خواہشات پہ کچھ لکھ دیں تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنی ٹیم میں کچھ رد و بدل کرنا چاہیں شہباز صاحب تو وہ میرا خیال شاید ان کا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ ویلیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کون سا منسٹر کام کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا. اگر اس بیس پہ اگر وہ کچھ چینجنگ لائیں اپنی کیبنٹ میں, ادروائز گورنمنٹ کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جیسے بھائی دونوں بات کر رہے تھے, مسئلہ پاکستان کا ہے, پاکستان کی عوام کا ہے, اور ہمارے ہاں جو بزنس اکانومی کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کا ہے. یہ ملک کیسے چلائیں گے آپ؟ دیکھیں آبادی جس سپیڈ سے آپ کی بڑھ رہی ہے وسائل آپ کے اسی سپیڈ سے کم ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی تھنک ٹینک ایسا نہیں ہے جو اگلے 20 25 30 سال کی, آپ تو خیر چھوٹے ہوں گے, اس وقت ایک پلان چلتا تھا, قاضی صاحب کو پتا ہوگا, 5 سالہ منصوبہ. جی وہ 5 سالہ منصوبہ تو کبھی امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں. اگر ہوتا تو شاید آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس ریاست کو آپ نے چلانا کیسے؟ آپ نے اتنی زیادہ معاشرے میں فرسٹریشن پیدا کر دی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے انصاف لینے کی طرف چل پڑے ہیں. اور جو سیاست بھی ہے وہ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. RO, یہ فارم 47 45 RTS بند کرنا, یہ سارے کام جو کچھ ہوئے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے لیے بہتر ہے؟ وہ ووٹ کو عزت دینے والے بھی آج جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ وہ کیسے بیٹھے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ 4 سال گزار لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اسی طرح ہی ہوں گے جیسے میں بیٹھا ہوں یا قاضی صاحب بیٹھے ہیں. لیکن ملک 4 سالوں میں برباد ہو گیا. ملک پچھلے 78 سال میں جہاں پہنچ گیا, اٹ از اے ونڈرفل کنٹری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا سلوشن آؤٹ آف باکس کوئی ہو جو کہ موجود نکل سکتا ہے. یہ ملک 2-4 سال میں واپس آ سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں یہ ملک واپس آئے. وہ چاہتے ہیں اسی گند میں سے وہ اپنا حصہ نکال لیں. اور لیکن بلیو کریں اینڈ آف دا ڈے جو بھی اس طرح پیسے کما رہا ہے, جس کا بھی بزنس ہے, اگر یہ ملک نہیں بچے گا تو آپ بتائیے کہ ان کا بزنس بچ جائے گا؟ نہیں سر, پھر کیا کچھ بھی اگر نہیں یہ بچے. ملک کل اب خانہ جنگی میں جاتا ہے تو ان کا گھر بچ جائے گا, میرا تباہ ہو جائے گا, یہ بچ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں بچے گا سر. کوئی نہیں بچے. سر ایک لاسٹ کامنٹ پلیز پہ کر دیجئے گا, مذاکرات کی آپشن ہے کیونکہ اپوزیشن اور حکومت اب تو پی ایم اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آئیے لیٹس سٹ ٹوگیدر بات کرتے ہیں. مذاکرات کی کوئی آپشن ہے؟ PTI, PMLN یا گورنمنٹ یا ایکچوئل ڈیسیژن میکرز, کہیں پہ کچھ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ اسی سے ہوتے ہیں جو ڈیسیژن رکھنے کی پاور رکھتا ہو. اب کراس دی ٹیبل کے گورنمنٹ کس کے ساتھ PTI میں بیٹھے گی؟ سارا پاور اور ڈیسیژن میکنگ تو اڈیالہ میں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی اجازت ہے, پوچھ کے آتے ہیں, پوچھنا بند ہوا ہے, ملاقات بند ہوئی ہے, تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا. تو سر ڈائریکٹلی انہی سے کر لیں اڈیالہ میں جو ہیں. فی الحال میرے خیال میں گورنمنٹ کو شاید اس کی ضرورت نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کی ضرورت نہیں رائٹ ناؤ. تو اس کا مطلب سر کیا میں یہ سمجھوں کہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ, یہ پڑ بھی سکتی ہے؟ میرے خیال میں آنے والے حالات کا تو میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا, لیکن فی الحال ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. فیئر انف. قائد صاحب سر مذاکرات کی ضرورت ہے, ایک نیا COD چاہیے پاکستان کو, چارٹر آف ڈیموکریسی نیا چاہیے, سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. ارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی. ارے عرض سن لیں, کسی ایک بنیادی ایشو پہ ان کا کوئی اختلاف ہے. پیپلز پارٹی نے جب اپنے منشور سے غداری کر کے COD کیا تھا تو میں نے کہا تھا یہ کس آف ڈیتھ ہے پیپلز پارٹی کا پولیٹیکلی. ابھی آپ نے میرے بڑے بھائی سے سوال پوچھا بیگ صاحب سے کہ ان کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کو, اس کو. ہاں ان لوگوں سے 25 کروڑ لوگوں کو خطرہ ہے. تو اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے. اور COD کیا کرنا ہے یار؟ کوئی ایک بنیادی مجھے ڈفرنس ان کے تمام کے منشوروں میں بتا دیں. اشرافیہ دوست پارٹیاں ہیں, ٹیکسوں کی چھوٹ دیتے ہیں ان کو, ٹیکس غریبوں سے ٹیکس لیتے ہیں, امیروں سے نہیں لیتے. مجھے بتائیں نا, 3.5 سال جو خان صاحب کے ہم نے دیکھے تھے, جو انہوں نے جو رپورٹیں امپلیمنٹیشن ہوئی, یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی کی رپورٹ کدھر گئی؟ انہوں نے ڈیٹ کمیشن بنایا تھا کہ یہ کون 130 بلین, اس وقت 130 بلین نہیں تھا, کم تھا, مگر یہ کون کھا گیا؟ تو بیسیکلی ان سب کا کنسنسس ہے اس عوام کو فلیس کرنے کے زمانے میں. اسی لیے یہاں موومنٹس پارٹی لیس بن رہی ہیں. مائنڈ اٹ, پورے خطے میں جو موومنٹس بن رہی ہیں وہ پارٹی لیس بن رہی ہیں.
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, لوگ اپنی لیڈرشپ کی تلاش میں ہیں, اور جب تک وہ اپنی صفوں میں سے, اپنے طبقے میں سے اپنی لیڈرشپ تراش کر نہیں لاتے, وہ بیچارے جوتے کھاتے رہیں گے. جی دیٹس ویری انفارچونیٹ. گوندل صاحب لاسٹ کامنٹ پلیز آپ بھی کر دیجئے گا. سر سسٹم یوں ہی چلے گا یا کچھ گنجائش کہیں باقی ہے ابھی؟ اچھا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جب عام آدمی کو اب ذرا, جب حکمران جو ویژول جاری کرتے ہیں, جب اپنے گھروں میں بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں, جن آفیسز کے اندر بیٹھتے کرتے ہیں, ذرا اندازہ لگائیے نا کہ لسبیلا میں بیٹھا ہوا, ڈی جی خان میں بیٹھا ہوا, بنو میں بیٹھا ہوا, شکارپور میں بیٹھا ہوا, یا کسی بھی جگہ کے پاکستان کے کسی مقام پہ بیٹھا ہوا شخص کیا سوچتا ہوگا, جس ملک میں آپ کہتے ہوں کہ 8500 روپے کمانے والا غریب نہیں ہے, اور آپ کے گھر کے بجلی کا بل, آپ جائیں ثاقب صاحب, آپ بھی دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, میں اس بار گاؤں گیا, میں نے وہاں ایک شخص سے پوچھا جو عام مستری کا کام کرتا ہے, اس نے کہا میرے گھر کے اندر ایک بجلی کا پنکھا لگا ہوا ہے, ایک بلب ہے, میرے گھر میں نہ موٹر ہے نہ فریج ہے, یعنی بنیادی ضروریات بھی نہیں, 8,500 روپیہ اس کا بل تھا. جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ کمانے والا جو ہے وہ غریب نہیں ہوتا. تو جائیں نا لوگوں سے پوچھیں, آپ دیکھیں کہ وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کھا پا رہے ہیں. اس وقت میں غریب آدمی کو چھوڑ کے ہم مڈل کلاس کی بات کریں, مڈل کلاس بھی اس وقت جو ہے وہ اپنا بھرم قائم نہیں رکھ پا رہی. ان کے بجلی کے بل, ان کے گیس کے بل, ان کے بچوں کی فیسز, ان کی گروسری, ان کا گھر نہیں چل پا رہا. اگر وہ نہیں چلے گا تو پھر سبھی سے خطرے والی بات ہے. آپ کتنی دیر لوگوں کو تقریروں سے لبھائیں گے, کتنی دیر یہ کہیں گے کہ مشکل فیصلے, بھائی لوگ مشکل فیصلے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروٹوکول کی گاڑیاں اسی طرح چل رہی ہیں, وہ تو ایک دفعہ ہوا نا, 2 دفعہ ہوا, کروڑوں کے ڈالوں میں گھومتے ہیں, وہ تو ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, وہ تو مشکل فیصلے بار بار تو نہیں ہے کہ ساری زندگی وہی بتاتے رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کے اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں V8 میں آپ کے افسران گھومتے ہیں, ان کو نکالیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, ان کو کوئی کلٹس کے اوپر نہ بٹھایا, آپ جن کو V8 کے اوپر بٹھایا ہے, بھائی ان سے بھی تو پوچھیں نا کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے. آج پنجاب کے اندر جو ہے وہ مجھے پتا چلا جی انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیکٹری کا عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے. اب ان سے ذرا انصاف سے پوچھیں تو صحیح, کیا آپ نے پنجاب کے اندر اس بیوروکریسی سے پوچھئے. ہم سیاست دانوں کو باقی سب کو رگڑا لگاتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کرتے. اس پورے کے پورے سسٹم کا بھٹا بٹھانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے, ان کی مرات میں کوئی کمی نہیں آ رہی. یہ تو پانی بھی سرکار کے کھاتے سے پیتے ہیں. گل صاحب بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر محسن بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین جو آپ نے دیکھا پرابلمز ہیں, پرابلمز کا سلوشن دینا میرا, عمر دراز گوندل صاحب کا, محسن بیگ صاحب کا یا سعید قائد صاحب کا کام نہیں ہے. پرابلم کا سلوشن دینا موجودہ حکومت کا کام ہے. پرابلمز کا سلوشن دینا موجودہ نظام کو چلانے والوں کا کام ہے. اور پچھلے 78 سال سے پرابلمز میڈیا ہائی لائٹ کرتا آیا, یہاں تک اتنے ہائی لائٹ کیے کہ میڈیا خود اپنے لیے پرابلمز کریٹ کرتا چلا گیا, لیکن ان پرابلمز کا سلوشن اس ملک کے عوام تک نہیں پہنچا. ہم چند کروڑ سے بڑھتے 25-24 کروڑ ہو گئے, اور وہ پرابلمز بھی اسی ریشو سے یا اسی تناسب سے بڑھتے آج اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم بات بھی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کے ٹاک شو کے اندر میں پاکستان کے پرابلمز کے اوپر کیا بات کر سکتا ہوں. میراتھن ٹرانسمیشنز بھی کروں شاید, تو اس کے لیے بھی وہ وقت بھی کم ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, تو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.